خاموش حویلی باب اول آخری خط۔ رات کے ٹھیک 12 بجے شہر کے کنارے واقع پرانی حویلی کے باہر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا درختوں کی شاخوں کو اس زور سے ہلا رہی تھی جیسے وہ کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہی ہو۔ گاڑی سے تقریباً 30 سالہ نوجوان احمد باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا جس پر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، فوراً آؤ۔ یہ خط اسے آج صبح ایک نامعلوم شخص نے پہنچایا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خط بھیجنے والے کا نام نہیں تھا، مگر آخر میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو آج رات 12 بجے حویلی ضرور آنا، ورنہ ہمیشہ کے لیے دیر ہو جائے گی۔ احمد کئی بار سوچ چکا تھا کہ نہ جائے، مگر اس خط میں ایک ایسی کشش تھی جو اسے یہاں تک کھینچ لائی۔ حویلی کا بڑا آہنی دروازہ ہلکے سے دھکا دینے پر چرچراتی آواز کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ احمد نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ ہر طرف خاموشی تھی، اتنی گہری خاموشی کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ احمد چونک گیا۔ کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ موبائل کی ٹارچ جلا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی اسے لمبی راہداری دکھائی دی جس کے آخر میں ایک دروازہ آہستہ آہستہ خود ہی کھل رہا تھا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ احمد نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ کمرے کے درمیان ایک پرانی میز رکھی تھی جس پر ایک سرخ رنگ کی ڈائری اور جلتی ہوئی موم بتی موجود تھی۔ وہ ڈائری اٹھانے ہی والا تھا کہ اس کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً مڑا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ میری موت حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک قتل تھا۔ قاتل ابھی تک زندہ ہے اور شاید اسی وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی لمحے کمرے کی تمام روشنیاں بجھ گئیں، صرف موم بتی جل رہی تھی۔ پھر اندھیرے میں ایک بھاری آواز گونجی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ احمد نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک موم بتی بھی بجھ گئی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ کسی نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زیر زمین راز۔ احمد نے جیسے ہی اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہاتھ محسوس کیا، اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر پلٹا۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ فرش پر صرف ایک پرانی لاٹھی پڑی تھی۔ وہ شاید دیوار سے ٹکرانے کے بعد اس کے کندھے سے لگی تھی۔ احمد نے گہرا سانس لیا مگر دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ اسی لمحے اسے پھر وہی آواز سنائی دی، چلے جاؤ ورنہ تم بھی زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ آواز اس بار پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہوئی۔ احمد نے موبائل کی ٹارچ دوبارہ جلائی اور ڈائری کے اگلے صفحات پڑھنے لگا۔ ایک صفحے پر حویلی کا ہاتھ سے نقشہ بنایا گیا تھا۔ نقشے کے نیچے سرخ سیاہی سے لکھا تھا، اصل راز زمین کے نیچے دفن ہے۔ احمد حیران رہ گیا۔ اس نے نقشے کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ لائبریری کے ایک دروازے کے پیچھے خفیہ راستہ موجود ہے۔ وہ فوراً لائبریری کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سینکڑوں پرانی کتابیں نظر آئیں جس پر برسوں سے گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے نقشے کے مطابق ایک مخصوص کتاب کھینچی۔ اچانک دروازہ زور سے ہلا اور آہستہ آہستہ ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے پتھروں کی سیڑھیاں اندھیرے میں نیچے جا رہی تھیں۔ احمد نے ہمت کی اور نیچے اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر اسے ایک تنگ سرنگ نظر آئی جس کے آخر میں لوہے کا ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر موٹی زنجیر لگی تھی مگر زنگ لگنے کی وجہ سے وہ آسانی سے ٹوٹ گئی۔ احمد نے صندوق کھولا۔ اندر کچھ پرانی تصاویر، چند خطوط اور ایک سنہری چابی رکھی تھی۔ ایک تصویر دیکھ کر اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ تصویر میں اس کے والد ایک نامعلوم شخص کے ساتھ اس حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ احمد کے ذہن میں سوالوں کے طوفان اٹھ گئے۔ ابو کا اس حویلی سے کیا تعلق تھا؟ اسی وقت پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس نے فوراً ٹارچ بند کر دی۔ قدموں کی آواز قریب آتی گئی۔ سرنگ کے آخری کونے سے ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ وہ سیدھا صندوق کے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، آخرکار کوئی یہاں تک پہنچ ہی گیا۔ احمد نے سانس روک لی۔ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتا تو پکڑا جاتا، لیکن اچانک اس کی جیب میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ خاموش سرنگ میں گونجتی ہوئی رنگ ٹون سن کر سیاہ لباس والے شخص نے فوراً اپنا سر احمد کی طرف موڑ لیا اور اگلے ہی لمحے اس نے سرد لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں چھپے ہوئے ہو۔ نقاب پوش شخص۔ موبائل کی گھنٹی بند ہوتی ہی سرنگ میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ سیاہ لباس میں ملبوس شخص نے لالٹین بند کی اور آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھنے لگا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سانس تک روک لی۔ باہر آ جاؤ، نقاب پوش شخص کی بھاری آواز گونجی۔ میں جانتا ہوں تم یہیں ہو۔ چند لمحے گزرے،
پھر اچانک اوپر کہیں سے کسی دھماکے کی آواز آئی۔ نقاب پوش شخص چونکا اور فوراً سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑا۔ احمد نے موقع غنیمت جانا، صندوق سے سنہری چابی اور تمام خطوط اٹھائے اور دوسری طرف بنی ایک تنگ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ بہت تنگ تھی، دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی اور ہر قدم پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بند کمرے میں پہنچا۔ کمرے کے درمیان ایک پرانی کرسی رکھی تھی جس پر موٹی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ دیوار پر سرخ رنگ سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس نے راز جانا وہ کبھی زندہ نہ رہا۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے خطوط کھولے۔ پہلا خط تقریباً 25 سال پرانا تھا۔ اس میں لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حویلی کا مالک بے قصور نہیں۔ اس نے خزانے کے لیے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ احمد حیرت سے خط پڑھ ہی رہا تھا کہ اسے ایک اور تصویر ملی۔ تصویر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ شخص جسے آج تک وہ اپنا والد سمجھتا رہا، اس تصویر میں ایک پولیس افسر کے ساتھ کھڑا تھا اور تصویر کے پیچھے لکھا تھا، اصل نام فرید خان، خفیہ تفتیشی افسر۔ احمد کے ذہن میں جیسے طوفان آ گیا۔ کیا ابو پولیس میں تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ راز کیوں چھپایا؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دھڑام! احمد دوڑ کے دروازے تک پہنچا مگر وہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اچانک کمرے کے کونے میں لگا ایک پرانا سپیکر چلنے لگا۔ ایک ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، احمد، اگر تم یہ آواز سن رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں زندہ نہیں رہا۔ میں تمہارا باپ فرید خان ہوں۔ میں اس حویلی کے سب سے خطرناک راز کے قریب پہنچ گیا تھا مگر انہوں نے مجھے خاموش کر دیا۔ احمد کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آواز دوبارہ گونجی، میرے بیٹے، کسی پر بھروسہ مت کرنا، قاتل تمہارے بہت قریب ہے۔ ریکارڈنگ اچانک بند ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کی دوسری دیوار آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ اندھیرے سے ایک لمبا سایہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھری تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، آخر تم بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر آ ہی گئے۔ خون آلود کمرہ۔ احمد کے سامنے کھڑا نقاب پوش شخص ہاتھ میں چھری تھامے آہستہ آہستہ اس کے طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں صرف ایک مدھم بلب جل رہا تھا جس کی روشنی ہر چند لمحوں میں ٹمٹما رہی تھی۔ تم کون ہو؟ احمد نے ہمت کر کے پوچھا۔ نقاب پوش شخص ہلکا سا ہنسا۔ اتنی جلدی سب کچھ جان لوگے تو کھیل ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے چھری احمد کی طرف پھینکی۔ احمد فوراً ایک طرف جھکا۔ چھری دیوار میں جا دھنس گئی۔ اسی لمحے احمد نے قریب پڑی لکڑی کی کرسی اٹھا کر نقاب پوش شخص کی طرف دے ماری۔ زوردار آواز کے ساتھ کرسی ٹوٹ گئی۔ اس مختصر لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد دروازے کی طرف بھاگا۔ دیوار کا خفیہ راستہ ابھی پوری طرح بند نہیں ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا سرنگ سے باہر نکلا اور سانس پھولنے تک بھاگتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ حویلی کے ایک ایسے حصے میں پہنچا جہاں ہر طرف پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں میں حویلی کے مالک، اس کے خاندان اور نوکروں کی تصاویر موجود تھیں، مگر ایک تصویر دیکھ کر احمد کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اس کی اپنی تصویر تھی، لیکن یہ تصویر تقریباً 15 سال پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے نیچے لکھا تھا، وارث واپس ضرور آئے گا۔ احمد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو پہلی بار اس حویلی میں آیا ہوں۔ اچانک پیچھے سے کسی بوڑھے آدمی کی آواز آئی، تم پہلی بار نہیں آئے، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ احمد فوراً مڑا۔ سفید داڑھی والا ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے آہ بھری۔ میں اس حویلی کا آخری رکھوالا ہوں۔ تم صرف ایک مہمان نہیں، اس حویلی کے اصل وارث ہو۔ احمد حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اور تمہارے والد فرید خان کو اسی راز کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ احمد کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک دور راہداری سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ دھاں! بوڑھے کے سینے سے خون بہنے لگا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ مرنے سے چند لمحے پہلے اس نے کانپتے ہاتھ سے ایک چابی احمد کی ہتھیلی پر رکھی اور بمشکل اتنا کہا، تہخانے کا آخری دروازہ، وہیں اصل قاتل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ احمد ابھی اس صدمے سے نکلا بھی نہ تھا کہ اندھیرے میں کسی نے تالیاں بجانا شروع کر دی اور ایک آواز گونجی، شاندار! اب کھیل واقعی شروع ہوا ہے۔ خفیہ سرنگ۔ بوڑھے رکھوالے کی لاش ابھی زمین پر ہی پڑی تھی۔ احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے بوڑھے کی مٹھی سے ملی پیتل کی چابی مضبوطی سے پکڑی اور راہداری کے آخری سرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت پوری حویلی میں ایک خطرناک سائرن بج اٹھا۔ وو! دیواروں پر لگی سرخ بتیاں جلنے بجھنے لگیں۔ احمد کو محسوس ہوا جیسے کوئی پورے محل میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر تہخانے میں پہنچا۔ سامنے لوہے کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا جس پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے عین درمیان چابی کا سوراخ تھا۔
احمد نے کانپتے ہاتھوں سے چابی اندر ڈالی، ٹک، دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ یہ کوئی عام تہخانہ نہیں تھا، یہ ایک خفیہ کمرہ تھا جہاں دیواروں پر درجنوں تصویریں لگی تھیں۔ ہر تصویر پر ایک ہی شخص کو سرخ دائرے میں نشان زد کیا گیا تھا اور آخری تصویر وہ احمد کی تھی۔ اس تصویر کے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگلا شکار۔ احمد کا گلا خشک ہو گیا۔ اچانک اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً مڑا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی کمرے میں ایک کونے سے ہلکی سسکی سنائی دی۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی ادھر کی۔ ایک نوجوان لڑکی زنجیروں میں بندھی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ براہ کرم مجھے یہاں سے نکالیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ احمد نے جلدی سے زنجیریں کھول دیں۔ تم کون ہو؟ میرا نام عائشہ ہے، میں ایک صحافی ہوں۔ 3 ماہ پہلے اس حویلی کے راز کی تحقیق کرنے آئی تھی مگر انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ وہ کون؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ عائشہ نے جواب دینے کی بجائے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ آ گیا۔ اسی لمحے پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف ایک زرد بلب جلنے لگا۔ اس مدھم روشنی میں ایک لمبا سایہ دروازے پر کھڑا تھا، وہی نقاب پوش شخص۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا نقاب اتارنا شروع کیا۔ احمد اور عائشہ کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ جیسے ہی نقاب زمین پر گرا، احمد کے منہ سے بے اختیار نکلا، ناممکن! یہ آپ؟ وہ چہرہ جس پر یقین نہ آیا۔ نقاب زمین پر گرا تو احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ انسپکٹر سلیم تھا، وہی پولیس افسر جس نے چند دن پہلے احمد کو اس کے والد کی موت کو عام حادثہ قرار دے کر معاملہ ختم کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ؟ احمد کے منہ سے بمشکل نکلا۔ انسپکٹر سلیم ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں احمد، میں وہی ہوں، مگر تم وہ نہیں جانتے جو حقیقت ہے۔ عائشہ خوف سے احمد کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کی باتوں پر یقین مت کرنا، اس نے چیخ کر کہا۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ انسپکٹر سلیم نے ایک لمبی سانس لی۔ اگر میں قاتل ہوتا تو تم دونوں اب تک زندہ نہ ہوتے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی فائل نکالی اور احمد کی طرف پھینک دی۔ فائل کھولتے ہی احمد کی نظریں ایک تصویر پر جم گئیں۔ تصویر میں اس کے والد فرید خان اور انسپکٹر سلیم ایک ساتھ کھڑے تھے۔ نیچے لکھا تھا، خفیہ آپریشن خاموش حویلی۔ تمہارے والد میرے ساتھی تھے احمد، سلیم نے آہستہ سے کہا۔ ہم دونوں اس حویلی کے اصل مجرم تک پہنچ گئے تھے مگر کسی نے ہماری ٹیم کے اندر سے غداری کی۔ تو پھر ابو کی موت کیسے ہوئی؟ انہیں قتل کیا گیا اور قاتل آج بھی اسی حویلی میں موجود ہے۔ احمد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کی دیوار پر لگا پرانا ٹی وی خود بخود چل پڑا۔ اسکرین پر دھندلی تصویر ابھری۔ ایک شخص کرسی سے بندھا ہوا تھا، چہرہ زخمی تھا، وہ فرید خان تھا۔ ریکارڈنگ میں ایک نقاب پوش آدمی کی آواز سنائی دی۔ خزانے کا نقشہ کہاں ہے؟ فرید خان نے زخمی حالت میں بھی جواب دیا۔ میں مر جاؤں گا مگر تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اگلے ہی لمحے ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہ ویڈیو پہلے بھی دیکھی تھی، اس نے کہا، لیکن اس کا آخری حصہ ہمیشہ غائب ہوتا ہے۔ انسپکٹر سلیم نے اچانک اپنی پستول نکالی۔ احمد ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن سلیم نے پستول احمد پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑے ایک سائے کی طرف تان دی۔ نیچے جھکو، وہ پوری طاقت سے چلایا۔ احمد اور عائشہ فوراً جھک گئے۔ اسی لمحے دھاں، گولی چلنے کی آواز پورے تہخانے میں گونج اٹھی، لیکن گولی سلیم نے نہیں چلائی تھی۔ اندھیرے میں چھپا کوئی نامعلوم شخص پہلے ہی فائر کر چکا تھا۔ گولی سیدھی انسپکٹر سلیم کے سینے میں لگی۔ وہ زمین پر گرتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکا، اصل دشمن ابھی زندہ ہے، اور اس کے ہاتھ سے ایک خون آلود چابی پھسل کر احمد کے قدموں میں آ گری۔ آخری چابی۔ انسپکٹر سلیم زمین پر گرا تو احمد فوراً اس کی طرف لپکا۔ سر، آنکھیں کھولیں۔ سلیم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں تیزی سے جل رہی تھیں۔ اس نے خون آلود چابی احمد کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس چابی سے حویلی کا آخری دروازہ کھلے گا، مگر یاد رکھنا، جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ احمد نے اسباق میں سر ہلایا، لیکن جیسے ہی دونوں دروازے کی طرف بڑھے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھڑام! دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اچانک دیوار پر ایک پرانا پروجیکٹر روشن ہو گیا۔ اس پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ اسکرین پر ایک سفید بالوں والا شخص نمودار ہوا۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم آخری دروازے تک پہنچ چکے ہو۔ میرا نام نواب حیدر شاہ ہے، اس حویلی کا اصل مالک۔ اس حویلی میں کوئی خزانہ نہیں۔ احمد اور عائشہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ بلکہ ایسا راز دفن ہے جس کے سامنے آنے سے کئی طاقتور
طاقتور لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ ویڈیو اچانک رک گئی۔ اسی لمحے تہخانے کی ایک دیوار آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک لمبی راہداری تھی جس کے آخر میں ایک بھاری فولادی دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے پر صرف ایک جملہ کندہ تھا: سچ کی قیمت جان سے زیادہ ہوتی ہے۔ احمد نے خون آلود چابی نکالی اور تالے میں ڈال دی۔ دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے درمیان ایک میز پر صرف ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ لیپ ٹاپ خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں ایک شخص اپنا نقاب اتار رہا تھا۔ احمد کی سانس رک گئی۔ وہ چہرہ دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے چابی گر گئی۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، یہ تو… لیکن اس سے پہلے کہ وہ نام لے پاتا کمرے کی ساری روشنیاں بجھ گئیں اور اندھیرے میں کسی نے آہستہ سے کہا، اب تم سچ کے بہت قریب آ چکے ہو۔ اصل چہرہ۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ احمد نے فوراً اپنا موبائل نکالا مگر اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ صرف لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی باقی تھی۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دھڑام! عائشہ خوف سے احمد کے قریب آ گئی۔ اب کیا کریں؟ احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں مسلسل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھیں۔ چند لمحوں بعد ویڈیو دوبارہ چلنے لگی۔ اسکرین پر نقاب پوش شخص نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ظاہر کر دیا۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو چچا ریاض ہیں۔ ریاض برسوں سے احمد کے خاندان کے سب سے وفادار فرد سمجھے جاتے تھے، دراصل اس پورے راز کا حصہ تھے۔ ویڈیو میں ریاض ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں تک پہنچ چکے ہو، لیکن اب واپس جانا ممکن نہیں۔ ویڈیو آگے بڑھی۔ ریاض کے ساتھ 3 اور لوگ کھڑے تھے جن کے چہرے سائے میں چھپے ہوئے تھے۔ ریاض بولا، ہم نے خزانے کے لیے نہیں بلکہ اس خفیہ فائل کے لیے قتل کیے تھے۔ اس فائل میں ایسے طاقتور لوگوں کے راز موجود ہیں جو سامنے آ گئے تو پورا ملک ہل جائے گا۔ اچانک ویڈیو رک گئی۔ اسی لمحے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر صرف ایک لائن نمودار ہوئی، اگر سچ جاننا ہے تو شمالی مینار پر آؤ، اکیلے۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ سوچتا پورا کمرہ زور سے ہلنے لگا۔ چھت سے پتھر گرنے لگے۔ جلدی! عائشہ چیخی۔ دونوں بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ راہداری پر پہنچے پیچھے والا کمرہ زوردار دھماکے سے منہمد ہو گیا۔ دھول ہر طرف پھیل گئی۔ کافی دیر بعد جب گرد بیٹھی تو احمد نے دیکھا کہ عائشہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ عائشہ! وہ زور سے چلایا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ صرف راہداری کی دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا تھا، اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آدھی رات سے پہلے شمالی مینار پہنچ جاؤ۔ احمد نے خون آلود تحریر کو دیکھا، مٹھی بھینچی اور آہستہ سے بولا، اب یہ کھیل ختم ہوگا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شمالی مینار میں اس کا انتظار صرف دشمن نہیں بلکہ ایک ایسا راز کر رہا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ شمالی مینار کا راز۔ حویلی کی قدیم گھڑی نے رات کے 11 بجے۔ احمد تیزی سے شمالی مینار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمان پر گرج چمک ہو رہی تھی جبکہ تیز ہوا پورے مینار میں خوفناک سیٹیاں بجا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ عائشہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے چچا ریاض کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پستول تھی اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ آخر تم آ ہی گئے احمد، ریاض نے کہا۔ عائشہ کو چھوڑ دو، احمد نے غصے سے کہا۔ ریاض ہنسنے لگا۔ تم اب بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ یہ لڑکی بے قصور ہے؟ احمد نے حیرت سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ اچانک ریاض نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا ریموٹ نکالا اور ایک بٹن دبا دیا۔ سامنے لگی بڑی اسکرین روشن ہو گئی۔ ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں عائشہ خود ریاض سے بات کر رہی تھی۔ فکر نہ کریں، میں احمد کو کسی نہ کسی طرح حویلی لے آؤں گی۔ احمد کے ہاتھ سے پستول گر گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ عائشہ رونے لگی۔ احمد میری بات سنو، شروع میں ان کے ساتھ تھی لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ لوگ صرف راز نہیں انسانوں کی زندگیاں بھی ختم کر رہے ہیں۔ میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ریاض غصے سے چلایا۔ خاموش! اس نے پستول عائشہ کے سر پر رکھ دی۔ اب فیصلہ تم کرو احمد، اگر تم مجھے وہ فائل دے دو جو تم نے تہخانے سے اٹھائی ہے تو عائشہ زندہ رہے گی، اور اگر انکار کیا… اس نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ احمد خاموش کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی جیب سے وہ خفیہ فائل نکالی۔ ریاض کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگی۔ جیسے ہی احمد نے فائل آگے بڑھائی، اچانک مینار کی بتیاں بجھ گئیں۔ اندھیرے میں صرف ایک گولی چلنے کی آواز آئی، دھاں! چند لمحوں بعد بجلی واپس آ گئی۔ احمد نے دیکھا ریاض زمین پر گرا ہوا تھا، لیکن اسے گولی کس نے ماری؟ اسی وقت سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ ایک سیاہ کوٹ پہنے نامعلوم شخص آہستہ آہستہ اوپر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ روشنی میں لاتے ہوئے کہا، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ اصل ماسٹر مائنڈ میں ہوں، اصل مجرم۔ سیاہ کوٹ پہنے شخص نے آہستہ آہستہ اپنے دستانے اتارے۔ احمد حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ؟ وہ شخص مسکرایا۔ ہاں احمد، میں نواب حیدر شاہ کا وکیل کامران ملک ہوں۔
25 سال پہلے مجھے اس حویلی کے تمام راز معلوم ہو گئے تھے۔ سب لوگ خزانہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اصل دولت وہ خفیہ فائل تھی جس میں طاقتور لوگوں کے جرائم کے ثبوت موجود تھے۔ کامران نے آہستہ آہستہ پستول سیدھی احمد کی طرف کر دی۔ جو بھی اس راز کے قریب پہنچا میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ تمہارے والد فرید خان بھی اسی لیے مارے گئے۔ احمد کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ تم نے میرے والد کو قتل کیا؟ کامران ہنسا۔ ہاں، اور آج تمہاری باری ہے۔ اسی لمحے احمد نے پوری طاقت سے فائل کامران کے چہرے پر دے ماری۔ کامران لڑکھڑا گیا۔ احمد نے موقع دیکھ کر عائشہ کی رسیاں کھول دیں۔ دونوں سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ کامران نے پیچھے سے فائر کیا تھا۔ گولی احمد کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ درد کے باوجود وہ رکا نہیں۔ حویلی کی چھت پر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ کامران بھی ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اب بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ احمد نے آخری بار اس کا سامنا کیا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ شدید بارش کی وجہ سے چھت پھسل رہی تھی۔ کامران نے احمد کو دھکا دیا۔ احمد گرنے ہی والا تھا کہ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی کشمکش میں کامران کا اپنا توازن بگڑ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ چھت سے نیچے گرا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چند منٹ بعد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں حویلی پہنچ گئیں۔ خفیہ فائل میڈیا اور حکام کے حوالے کر دی گئی۔ اس میں موجود ثبوتوں کی بنیاد پر کئی طاقتور مجرم گرفتار ہوئے۔ فرید خان کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور انہیں سرکاری اعزاز سے نوازا گیا۔ کچھ ماہ بعد احمد اور عائشہ ایک بار پھر اس حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ اس بار وہاں خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ آخر میں احمد نے آخری بار حویلی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کچھ راز دفن ہی رہیں تو بہتر ہوتے ہیں، مگر کچھ راز دنیا کے سامنے آنا ضروری ہوتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہوا کے ایک جھونکے سے حویلی کا پرانا دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا اور یوں خاموش حویلی کی کہانی ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ گئی۔